کہ بھارت کے ساتھ تو دونوں کا لگاؤ ہم سے بہتر رہے گا کیونکہ وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور امریکہ کے جو اس ریجن میں انٹرسٹ ہیں ان کی وجہ سے انہیں پاکستان کی بجائے ہندوستان سوٹ کرتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں صرف بھارت ہی ابھی ایک پاور ہوگا، یعنی وہ دوسرے لفظوں میں ساؤتھ ایشیا میں بھارت کو بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں۔ اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے آئی تھنک انڈیا کے ساتھ وہ irretrievably کمٹ ہو چکے ہیں اپنے تعلقات کے اندر، اپنی چین دشمنی بھارت۔ اس لیے میں نے سوال پوچھا کہ پاکستانی افیکٹ ہو سکتے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ کون بھارت کو سپورٹ کرتا ہے اور کون بھارت کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے۔ پاکستان کی میں سائیکی کی بات کر رہی ہوں بھارت کو لے کر، کیونکہ بھارت ہمارا روایتی حریف ہے، خاص طور پہ جب سے نریندر مودی آیا، مسئلہ کشمیر بھی آپ کے سامنے ہے، لائن آف کنٹرول کی آئے دن خلاف ورزی کی جاتی ہے، اس حوالے سے میں سوال یہ آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ بالکل میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ بھارت کے ساتھ تو دونوں کا لگاؤ ہم سے بہتر رہے گا کیونکہ وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور امریکہ کے جو اس ریجن میں انٹرسٹ ہیں ان کی وجہ سے انہیں پاکستان کی بجائے ہندوستان سوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ جو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے جو ان کی پالیسی ہے یا اسٹریٹجی ہے اس میں ہندوستان کردار ادا کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان چائنا سے اپنی راہیں جدا کرنے کی پوزیشن میں اب نہیں ہے۔ تو پاکستان کا چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک انٹرسٹ کوئنسائڈ کرتا ہے، جو پاکستان اس کو مینٹین کرے گا، کسی کے کہنے پہ اس تعلق کو قطع نہیں کرے گا، لہٰذا وہ ان کا جھکاؤ دونوں صورتوں میں ہندوستان کی طرف ہی رہے گا۔ ایک چیز جو مجھے ہمیشہ کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پینٹاگن میں جب یہ فیصلہ ہوا کہ آپ یہ ٹروپس واپس لانے ہیں تو پینٹاگن اس کے حق میں نہیں تھی۔ بالکل یہ انور اقبال صاحب بھی اس کے بارے میں اپنی رائے دیں گے۔ پینٹاگن کا یہ خیال تھا کہ ان کو فی الحال وہاں پہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ بھی ایک پرابلم تھی کہ پینٹاگن یہ سمجھتی تھی کہ وہاں پہ جو آج سچویشن جو مجبوراً ان کے اوپر آئی، ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے وعدہ الیکٹورل جو پرومس تھا اس کی وجہ سے، دوسرا یہ ہے کہ ان کے فیلنگ تھی کہ پاکستان نے طالبان کے بارے میں پوری طرح تعاون نہیں کیا۔ بہت سارے وہ ہمیں الزام دیتے رہے کہ ہم نے ڈبل گیم کی اور الزام دیتے رہے کی، لیکن پاکستان کا چونکہ موقف ہمیشہ سے یہی تھا کہ جنگ کی بجائے یہاں پہ مذاکرات کریں اور مذاکرات کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو ہم تو اپنے موقف پہ قائم تھے، لہٰذا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی چیز کہی تو موقف دونوں کا مل گیا، چنانچہ ایک تعاون شروع ہو گیا۔ لیکن اگر پینٹاگن کی طرف دیکھیں تو وہ شاید اس کو ایک مختلف انداز میں دیکھیں اور جو بائیڈن ہو سکتا ہے کہ ان کی لائن ٹو کریں۔ اس صورت میں پاکستان کے اوپر پھر ڈو مور کا قصہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے اگر پالیسی میں یہ تبدیلی آتی ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ تو باقی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فوکس ابھی چائنا کی طرف چلا گیا ہے اور وہ اسی نقطہ نگاہ سے وہ کر رہے ہیں، انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں بہت۔ اس کی ریزن واضح ہے کہ انڈیا کہتا ہے کہ آپ ہمیں چائنا کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو ریجنل پاور بننے سے بھی رہے کیونکہ پاکستان ہمارے پیچھے ہے، لہذا وہ چاہیں گے کہ ایک پاور ڈفرینشل ایسی بن جائے جہاں انڈیا کو ایک بڑی واضح برتری حاصل ہو پاکستان پہ اور پاکستان پھر انڈیا کو چیلنج کرنا چھوڑ دے۔ یہ میرا خیال ہے یہاں پہ چل رہی ہے، جو کہ دونوں صدور جو بھی ہوں گے وہ یہی کام کریں گے یہاں پہ انڈیا کی سپورٹ کے لیے۔ چائنا کا جو اس وقت اگریسو سٹانس آیا ہے انڈیا کے برخلاف لداخ میں، وہاں پہ بھی وہ اپنا ویٹ انڈیا کے پیچھے ڈالتے ہیں، لیکن پاکستان اس طرح سے اسٹرینتھن ہوا ہے کہ اب پاکستان کے پیچھے سالڈلی چائنا کھڑا ہے۔ آج گلگت بلتستان پہ اگر کوئی حملے کی بات کرتا ہے تو وہ پاکستان پہ حملہ نہیں ہے صرف، وہ چائنیز انویسٹمنٹ پر بھی حملہ ہے، اور یہ چینجنگ کانفلکٹ میٹرکس ہے اس ریجن کا۔ افغانستان کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور گزارش کر دوں، دیکھیے افغانستان میں پچھلے 12 دن میں جو سیکیورٹی سچویشن آن دا گراؤنڈ ہے، چاہے وہ کابل یونیورسٹی میں حملہ ہو یا دیگر حملے ہوں، اور بلکہ ہمارے اوپر بھی حملے ہوئے، جس کو جنرل باجوہ امن کی باڑ کہہ رہے تھے، اس کے اکراس پاکستان پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی بھی پریزیڈنٹ بنے وہ افغانستان سے فورسز کو وڈرا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تو کمپلیٹ کیوس ہوگا۔ اچھا، اب اس میں آصف یاسین ملک صاحب جو سوال ہے کہ بائیڈن صاحب اگر آتے ہیں تو کیا چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت ذرا سی مختلف ہوگی یا وہ بھی اسی راستے پہ چلیں گے جو ٹرمپ کا تھا، کیونکہ چین کے خلاف ایک پورا مزاج بنا ہوا امریکہ کا؟ جی جو پاکستان کے دکھوں پر آ جاؤں اگر آپ اجازت دیں ملیہ صاحبہ، 100 سوالوں کا ایک سوال، پاکستان کے لیے نسبتاً کون سا صدارتی امیدوار جو ہے بہتر ہوگا؟ میرا تو خیال ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے لیے جو بائیڈن بہتر ہوگا۔ اچھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا یعنی کہ صدارتی امیدوار جس نے کہا ہے کہ وہ پہلے دن جو وائٹ ہاؤس میں اگر وہ جیت جاتا ہے تو پہلے دن وہ مسلم بین کو ختم کرے گا،
वो जो बैन इन्होंने लगाया था मुसलमान ममालिक के ट्रैवल पे, तो मैं समझती हूँ कि एक ऐसा शख्स जो कि ट्रम्प है, जिसने कि जैसे मैंने कहा कि इतनी अनप्रिडिक्ट, देखिए पाकिस्तान के साथ कितनी अनप्रिडिक्टेबल इसने पॉलिसी इख्तियार की थी। शुरू में तो जिस किस्म की ट्वीट उसने की थी वो कैसे हम भूल सकते, मुखालफाना, जी हाँ जी। और उसके बाद ये जरूर है कि अफगानिस्तान के हवाले से सिंस उसने एक फैसला कर लिया था तो पाकिस्तान की जरूरत महसूस की और फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गए। लेकिन ये मत भूलें कि वो एक टैक्टिकल मूव था ट्रम्प ऑन बिहाफ ऑफ ट्रम्प, अमेरिका के ऑन अमेरिका पार्ट, वो स्ट्रेटेजिक नहीं था। और वो ताल्लुकात जो बायलैटरल हमारे हैं जिनको के बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये सिर्फ अफगानिस्तान फोकस्ड है और सबसेट आप कह लीजिए ऑफ रिलेशन विद अफगानिस्तान जो अमेरिका के इस वक्त मजबूरी है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को छोड़ें, दुनिया को, पाकिस्तान शामिल है जाहिर है उस दुनिया में, और मुसलमान दुनिया इन पर्टिकुलर, बिकॉज जाहिर है पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अहम चीज पाकिस्तान के लिए तो यही है ना कि मुसलमान दुनिया के साथ उसका क्या रिश्ते नाते और होते हैं। मुसलमानों के साथ क्या रहेगा, जो मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के अंदर जो मुसलमानों के साथ उसका बर्ताव है जी, और उसकी जो यानी कि एक तरह से आप कह लीजिए कि फैशिस्टिक टेंडेंसीज है ना, तो उस हवाले से मैं समझती हूँ कि ज्यादा स्टेबल और प्रिडिक्टेबल जो होगी पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी, आलम इस्लाम के लिए भी, बकौल आपके जो बाइडन साहब होंगे। एक और चीज एक और चीज मैं आपको एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि सिर्फ जो बाइडन के कैंपेन से ही एक स्टेटमेंट आया था ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से, जी हाँ, तो वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि उसने जो कहा कि जी कश्मीरी के जो राइट्स हैं, जो हकूक हैं, उनको बहाल करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि और ये भी ना भूलें कि जब जो बाइडन सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी का चेयरमैन था, तवील अरसा उसने गुजारा, तो वो मोदी का क्रिटिक था। बल्कि गुजरात में जो सानेहा हुआ, जो कार्नेज हुआ, उसमें तो इसने खुल के स्टेटमेंट दिए थे। तो ये भी हमें ये हिस्टोरिकली भी चीजों को तनाजुर में देखना चाहिए। अच्छा, तारीखी एतबार से अगर बात करें आसिफ साहब, वो ये कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि जी पाकिस्तान के हवाले से कोई अमरीकी पॉलिसी में कोई रेडिकल तब्दीली नहीं आएगी, चाहे वो बाइडन आए चाहे ट्रंप आए, क्योंकि जो